معزز دوستوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ ہنستے کھلتے رہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آصف وائس ٹی وی۔ آصف وائس ٹی وی پر آنے والے تمام معزز دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ معزز دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ماں کا کلیجہ نکالنے والے ایک بیٹے کی کہانی ہے۔ جب اس کی محبوبہ نے فرمائش کی کہ میرے لیے ماں کا کلیجہ نکال لاؤ۔ محترم دوستو، آج ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد ایک پتھر دل رکھنے والا بھی رونے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو پورا سنیے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ محترم دوستو، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ پیش خدمت ہے ماں کی ممتا پر مبنی ایک خوبصورت کہانی جس کا عنوان ہے میری ماں میری ماں۔ محترم دوستو، کسی بستی میں ایک صالح عورت پاکیزہ، عبادت گزار اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی نعمت کے ساتھ ساتھ دین کی نعمت سے بھی خوب نوازا تھا۔ محترم دوستو، اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک شوہر وفات پا گیا۔ اس نیک عورت کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس عورت نے اپنے بچے کی بہت ہی اچھی طرح پرورش کی، بہت نازوں سے پالا، اسے تعلیم بھی اچھی دلوائی۔ معزز دوستو، لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس لڑکے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اسے دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب عزت اس کو اس لیے دی جاتی کیونکہ وہ ہر ایک کو خوش دلی اور ہنسی سے ملتا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، صدقہ خیرات کرتا۔ معزز دوستو، اس بستی میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس سے ہمدردی سے پیش نہ آتا۔ اس بستی کے لوگ اتنے نیک تھے کہ ہر گھر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آتی، مسجدوں میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی، اور ایسا لگتا تھا کہ اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ چنانچہ ہر فرد دوسرے کا غمخوار اور شرافت کا پتلا تھا۔ اس نیک عورت کا وہ لڑکا دیہات سے باہر شہر آنے جانے لگا۔ محترم دوستو، کچھ بے حیائی کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیک لوگوں سے ہٹ کر برے لوگوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ نیک عورت کا لڑکا نیک رستے سے بھٹک گیا اور شیطان اس پر حاوی ہو گیا، اور پھر بدکار دوستوں کے مشورے سے اس نے اپنی والدہ کے کھیت اور دیہاتی زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اب اس لڑکے کے ڈیرے میں ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ پھر اس بدکار دوستوں نے اس کو رائے حیات سے ہٹا دیا۔ محترم دوستو، ماں مصلے پر بیٹھی اپنے بیٹے کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی وہ لڑکا ماں سے ملنے کے لیے شہر سے گاؤں آ جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ وقت آن پڑا کہ مہینے میں اس کا صرف ایک چکر لگتا۔ پھر اسی اثناء میں اس کے بدکار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی، اور پھر وہ لڑکا اس کا اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ اپنے ماں باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس بدکار عورت پر لٹاتا رہا۔ معزز دوستو، آخر کار وہ وقت آ گیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب وہ نیک دل عورت دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرنے لگی۔ کبھی کبھار جب بیٹا شہر سے گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو خوش کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ میرے محترم دوستو، کافی عرصہ گزر گیا لیکن وہ بیٹا ماں سے ملنے نہ آیا، تو ایک نیک دل ماں بیٹی کی جدائی میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر دروازہ کھٹکھٹاتا
تو وہ دوڑ کر دروازے کی طرف جاتی اور بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے ہو، میرے بیٹے تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب اسے معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر مصلے پر بیٹھ جاتی اور زور و کتار سے رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک بڑھیا عورت کی بینائی جواب دے گئی۔ محترم دوستو، جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا اور سب کچھ اس نے بدکار عورت پر لٹا دیا، محترم دوستو، اب شروع ہوگی وہ کہانی جس پر پتھر دل رکھنے والے بھی رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس عورت نے یاروں دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب اس لڑکے سے میری جان چھڑا دو۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ میری محبت تب ہی آپ سے رہے گی کہ آپ اپنی ماں کا دل نکال کر میرے پاس لے آؤ گے، اس طرح وہ یہ فرمائش پوری نہیں کر پائے گا اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ محترم دوستو، اس بدکار عورت نے یہی فرمائش اس نوجوان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ نوجوان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا تو آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس بے حیا عورت کی فرمائش پورا کرنے پر آمادہ ہو گیا، خنجر لیا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ محترم دوستو، عرصہ دراز کے بعد جب وہ بد نصیب دروازے پر پہنچا اور آواز دی تو ماں خوشی سے دروازے کی طرف دوڑی، بیٹے کو دیکھا، بیٹے کا سر چوما، بیٹے کا منہ چوما، بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے بیٹے تو اتنا کمزور ہو گیا ہے، کیا وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا؟ میرے بیٹے جلدی اندر آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہوں۔ اس بدبخت لڑکے نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پر دے مارا اور ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ محترم دوستو، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا فرش ہل گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی، ماں کی ممتا کو لہلکارا گیا۔ محترم دوستو، بدکاروں کا بدکار یار جب اس بدکار عورت کے پاس پہنچا، ماں کا دل اس بے حیا عورت کے سامنے رکھا اور بدکار عورت نے کہا، اے بدبخت، تم اپنی ماں پر اتنا ظلم کر سکتے ہو تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس بدکار عورت نے حسن و جوان کو دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا۔ محترم دوستو، اب اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور شیطان نے بھی اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب چلایا چیخا، میری ماں، میری ماں، اے ماں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ محترم دوستو، اس نے ماں کا دل ہاتھ میں لیا اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے گرتا، پھر اٹھ جاتا، دیوانہ وار گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اسی وقت رستے میں ٹھوکر لگ گئی اور منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ ماں کے دل سے آواز آئی، بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اے میرے لال، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ محترم دوستو، اب وہ لڑکا ماں کا دل لیے گاؤں میں جا پہنچا، لیکن گاؤں والے اس کی ماں کو دفن کر چکے تھے۔ تب اس لڑکے کے دل میں ٹھیس اٹھی اور وہ لڑکا وہیں مر گیا۔ محترم دوستو، ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت اور ماں کے احسانات کو نظر انداز کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ ماں وہ ہے جس کے پاؤں تلے جنت، ماں وہ جس کے بغیر گھر بھی ویران، ماں وہ جس کے بغیر دنیا خالی، ماں وہ جو کل کائنات ہے انسان کے لیے، ماں وہ جس کے بغیر چین نہیں۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ماں کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔